جی سمیرہ، ہمارے ساتھ اس وقت ریناؤنڈ پاکستانی ڈپلومیٹ موجود ہیں، بہت کی پوزیشنز پر کام کر چکی ہیں، پاکستان کے لیے بہت جگہوں پر ان کی نمائندگی کر چکی ہیں، اور اس وقت جس ہال میں ہم بیٹھے ہیں میم نغمانہ از پریوی ٹو a lot of happenings in the realm of Pakistan's diplomatic journey. Ma'am, a very warm welcome to Sama Television first of all. میم نغمانہ، آپ سے جاننا چاہوں گی یہ جو ایونٹ اس وقت ہو رہا ہے، the world is watching it، اور کچھ ایک ایسا حلقہ ہے جو چاہتے ہیں کہ آج ہی رات میں ایران اور امریکہ کی نیگوسیشن کا کچھ حل نکل آئے، کچھ رزلٹ نکل آئے. بینگ اے ڈپلومیٹ، ہاؤ ڈو یو سی دس؟ نیگوسیشنس کی بات کریں تو ایران آئی تھنک اسٹرانگر پوزیشن پہ نیگوسیٹنگ ٹیبل پہ آیا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے آپ دیکھیں پوری دنیا لگتا ہے کھڑی ہوئی ہے ایکسیپٹ اے فیو کنٹریز، جبکہ امریکہ اس وقت آپ کو سوائے 2-3 ممالک کے سب نے ایسے لگتا ہے کہ اسے چھوڑ دیا ہے اور بہت آئسولیٹڈ ہے. اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ٹرمپ صاحب نے کوئی 24 دفعہ کہا ہے سنس دا بگننگ آف وار کہ جی یہ جنگ تو ہم جیت چکے ہیں اور بس یہ ختم ہو گئی ہے اور ایران نے تو سرنڈر کر دیا ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ اول تو جو بات بہت امپورٹنٹ ہے نوٹ کرنے کی وہ یہ ہے کہ اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ہی پاکستان نے بہت کوششیں شروع کر دی تھی ایٹ دی اسٹریٹجک ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل لیول پہ کہ یہ جنگ شروع نہ ہو. لیکن آپ نے دیکھا کہ جنگ انفارچونیٹلی شروع ہوئی اور اتنی شدت سے شروع ہوئی کہ وہ 2 ممالک تو جو جنگ کر رہے تھے ان پہ تو امپیکٹ تھا ہی، بلکہ پورے خطے پہ اور پوری دنیا پہ اس قدر کا پولیٹیکل اور اسٹریٹجک اور ڈپلومیٹک اینڈ اکنامک پریشر آیا کہ ایسے لگتا تھا کہ جنگ یہ جو ہے دنیا تیسری جنگ عظیم کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے. تو اس میں سے واپس لے کے آنا دنیا کو اس ایک ایکسٹریم پوزیشن، بہت ڈینجرس پوزیشن میں جانے سے اس کو روکنا، آئی تھنک جتنا کریڈٹ پاکستان کو دیا جائے وہ کم ہے. اور اس میں ہماری چاہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہو لیڈ بائی شہباز شریف صاحب، یا ہماری اسٹریٹجک لیڈرشپ ہو لیڈ بائی فیلڈ مارشل عاصم منیر، یا ہماری ڈپلومیٹک لیڈرشپ ہو لیڈ بائی اسحاق ڈار صاحب اینڈ آف کورس دا فارن آفس بیہائنڈ اٹ، ہم نے بہت ہی سوبرائٹی کا، سیگیسٹی کا، بہت ہی پیشنس کا مظاہرہ کیا ہے. جب اس طرح کی ڈیفیکلٹ سچویشن کی نیگوسیشنز ہوتی ہیں تو بیہائنڈ دا سین بہت سارا کام پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے. بالکل. اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان خالی انوالوڈ لیڈرشپ پاکستان کی تھی، لیکن جو باقی مڈل پاورز ہیں اس ریجن کی وہ بھی انوالوڈ تھی. چین بہت اس میں انوالوڈ رہا ہے، جس کی وجہ سے فائنلی آج یہ موقع آیا ہے. زیادہ تر پوائنٹس پہ تو آئی تھنک آلریڈی بات ہو چکی ہوتی، کیونکہ اگر نہ ہو چکی ہوتی تو اتنے سینئر لیول کے لیڈرشپ کے ٹیبل پہ آنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی. ٹرمپ کی بھی پازیٹیو ٹویٹس آ رہی ہیں، ایران سے بھی پازیٹیو ٹویٹس آ رہے ہیں، بہتری کی امید. تو یہ مطلب خارج الامکان نہیں ہے کہ شام کو پوری دنیا میں کچھ اچھی خبر ہے، کوئی اچھی خبر آئے اور فائر ورکس ہوں کہ شکر ہے کچھ نکل آیا اس میں سے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں پہ اتفاق ہو جائے اور پھر بات اس پہ آئے کہ جی اس پہ آئے کہ جی 2 ہفتے کی جگہ آپ 1 مہینے کی ایکسٹینشن کر دیں سیز فائر کی، تاکہ پھر اس پہ مزید گفتگو ہو سکے اور ایک لانگ ٹرم کسی ایگریمنٹ میں آ سکے. تو اینی تھنگ از پاسبل. Ma'am, I'll take this whole positivity from the trail of your comment. Anything is possible. Hopefully, it's a good thing that is coming our way after the culmination of these dialogues in Islamabad. بات ہو رہی ہے اسلام آباد کی پیس ٹاکس کی، جہاں پر دونوں ڈیلیگیشنز موجود ہیں اور اہم ملاقات بھی ہوئی ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے ساتھ. اسی ملاقات کے مناظر بھی ہم نے آپ کو دکھائے. جے ڈی وینس کو اس ملاقات میں دیکھا جا سکتا تھا، ان کی باڈی لینگویج بھی دیکھی جا سکتی ہے، جتنی پازیٹیو وائبز اس ملاقات سے آ رہی ہیں اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور جیسے کہ ہم اب سے کچھ دیر قبل اپنے پینل سے بات بھی کر رہے تھے، تب بھی ہم آپ کو اس حوالے سے بتا بھی رہے تھے. علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. علامہ صاحب، اسلام آباد اس وقت مرکز نگاہ ہے پوری دنیا کے لیے. پاکستان کی جو کامیابی ہے سفارتکاری کی وہ بھی اس وقت ہم سب دیکھ سکتے ہیں. یہ اس وقت پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بالکل کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ اللہ رب العزت نے
پاکستان کو جو اس کا مقام ہے، جو وقار ہے، جو افتخار ہے، جو عزت ہے، جو اس وقت دی ہے، یہی حقیقتاً پاکستان کا مقام اور عزت اور افتخار ہے پوری دنیا اور امت مسلمہ میں. اور ہماری قیادت کی نیک نیتی ہے، اللہ رب العزت سے مانگنا ہے اور اپنے برادر اسلامی ممالک اور عالمی دنیا کے ساتھ پاکستان کے وقار کے مطابق بات کرنا ہے، جس کے نتیجے میں آج پوری دنیا اسلام آباد جو ہے وہ اس کی بات کر رہی ہے. اور الحمدللہ پاکستان کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، پاکستان کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہیں. آپ دیکھیے کہ کس انداز سے پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ پاکستان کی وجہ سے رکی ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کام جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان نے امت مسلمہ کو ایک کر دیا ہے. آج میں یہ بات آپ کو عرض کر دوں کہ اس وقت جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے اس پہ مملکت سعودی عرب سے لے کر تمام اسلامی اسلامی دنیا کی تائید حاصل ہے اس کو. اور پاکستان اس وقت اپنے برادر اسلامی ممالک کے تعاون سے، سعودی عرب ہے، ترکیہ ہے اور باقی ممالک ہیں، اس سارے معاملے میں کو الحمدللہ لیڈ کر رہا ہے عالم اسلام کی طرف سے. اور جس طرح کے آپ کو یہ علم ہے کہ بہت سی رکاوٹیں تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب رکاوٹوں کو دور کیا ہے. اور ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب، وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب، انہوں نے جس انداز میں اس سارے عمل کو دیکھا ہے اور جدوجہد کی ہے، کوشش کی ہے اپنے جو ہے عالمی دنیا کے ساتھ، ایران کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، برادر اسلامی ممالک کے ساتھ، وہ اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی ہے. اور اس کا ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ جو صبر و تحمل عرب اسلامی دنیا نے کیا، بالخصوص مملکت سعودی عرب کے پاس ہونے والے آخری دن حملوں کے بعد، وہ پاکستان کی قیادت نے اس میں اہم کردار ادا کیا. اور ہم ایک امت مسلمہ کے درمیان آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر نے 100 سالہ صہیونیت کا منصوبہ جو تھا امت کو تقسیم کرنے کا، مسلمانوں کے درمیان قتل و قتال کا، وہ ناکام بنا دیا. آج بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں علامہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اپنا. اور نو ڈاؤٹ کہ پاکستان نے ہیومینیٹیرین کرائسس سے پوری دنیا کو بچایا ہے، اس جنگ کو رکوا کے، یہ سیز فائر کرا کے. یہ بہت بڑا کردار ہے جو پاکستان نبھا رہا ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو پاکستان کے کندھوں پر اس وقت ہے، اور وہ ذمہ داری بخوبی پاکستان نبھا بھی رہا ہے. جس طریقے سے ہم اسلام آباد ٹاکس میں اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہمارے نمائندگان جیسے کہ مسلسل ہمیں بتا بھی رہے ہیں اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ اسلام آباد میں اس وقت سخت سیکیورٹی کے انتظامات میں دونوں جو اعلیٰ سطح کی ڈیلیگیشنز ہیں، ایران کے بھی اور امریکہ کے بھی، امریکہ کے نائب صدر اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں، ان کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے. بہت ہی پازیٹیو وائبز اس ملاقات سے آ رہی تھیں، ان کی باڈی لینگویج بہت ہی پازیٹیو تھی اور ایسی امید بھی کی جا رہی ہے. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹیکنیکلی جو گفتگو ہوئی ہے وہ اس سے قبل ہو چکی ہے، اور اب آنے والے وقت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب کوئی ایسا اتفاق ہو جائے گا تو بہت اچھی خبریں، مثبت خبریں بھی ان ملاقاتوں سے سامنے آئیں گی، ایسی ہی امید کی جا رہی ہے. تو یہ دونوں ڈیلیگیشنز اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں. اسلام آباد میں یہ پیس ٹاکس ہیں، پاکستان کی سفارتکاری کا بے تاج پاکستان اس وقت بادشاہ بن چکا ہے. امن کا پیغمبر ایران کے بعد امریکی وفد بھی اسلام آباد پہنچ گیا ہے. پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال بھی کیا. پھر امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی سنجیدہ کاوشیں عالمی سطح پر نمایاں ہو رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں.